إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے حرام چیزوں کا ذکر کیا، لیکن اس کا ذکر یہ انما کے ساتھ، انما یہ کلمہ حصر، انما کے ساتھ ان چیزوں کا ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے۔ انما حرم علیکم المیت والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ۔ اس سے ذہن میں ایک اشکال پیدا ہوتا ہے، اور وہ اشکال اس طور پر ذہن میں آتا ہے کہ یہ جو انما کے ساتھ ذکر کیا ہے، یہ انما سے اشکال پیدا ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صرف ان 4 چیزوں کو ہی حرام قرار دیا ہے، یہی 4 چیزیں صرف حرام، حالانکہ ان کے علاوہ بھی اور چیزیں ہیں جو حرام ہے۔ اس لیے یہ حصر ایک خاص وجہ سے آیا۔ مشرکین مکہ اس فعل کے ضمن میں حلال جانوروں کو بھی حرام قرار دیتے، انما حرم علیکم المیت والدم ولحم الخنزیر، اس ضمن کے اندر کہ اللہ تعالیٰ نے مردار کو حلال قرار کر دیا، حرام قرار کر دیا ہے، حرام قرار دے دیا ہے، خون کو حرام قرار دے دیا ہے، تو مردار وغیرہ کی صورت میں وہ اور جانوروں کو بھی جن کو اللہ تعالیٰ نے حلال کہا ہے، جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے حلال کہا ہے، ان چیزوں کو حرام قرار دیتے تھے، کہتے تھے یہ بھی حرام، کہتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کا رد کیا، فرمایا کہ وہ حرام نہیں ہے، حرام تو یہی چیزیں ہیں۔ اس لیے یہاں جو یہ انما کا حصر ہے، یہ حصر اضافی ہے، یہ انما کا جو حصر ہے یہاں پر، یہ حصر کیا ہے؟ اضافی۔ وہ چیزیں حرام نہیں ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے حلال قرار دیا ہے، اور تم اس کو اس کے ضمن کے اندر کیا کرتے تھے؟ حرام کرتے تھے۔ بلکہ حرام یہ صرف یہی ہے، اس کے علاوہ اور بھی محرمات جو اس آیت میں ذکر نہیں ہے، لیکن اس کے ضمن میں انما حرم علیکم المیت والدم ولحم الخنزیر، اس کے ذکر میں مشرکین مکہ اور بھی حلال چیزوں کو، حلال جانوروں کو حرام قرار دیتے تھے۔ اس کا رد کر کے کہا کہ بھائی حرام وہ نہیں ہے جس کو تم کہہ رہے ہو، بلکہ حرام وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار کر دی ہے، حلال حرام قرار دی ہے۔ حدیث میں جانوروں کی حرمت کے لیے 2 اصول بیان کیے، 2 اصول جانوروں کے حرام ہونے کے۔ درندوں میں گوناب اور پرندوں میں گو مخلب، یعنی جو پنجے سے شکار کرتے ہیں، یہ حرام۔ اور تیسرے نمبر پر جانوروں کی جو حرمت حدیث سے ثابت ہے،
مثلاً گدھا، کتا، یہ حرام، یہ بھی احادیث سے ثابت۔ اس سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ حدیث بھی قرآن کریم کی طرح دین کا ماخذ اور دین کے اندر حجت ہے، اور قرآن اور حدیث دونوں کے ماننے سے دین مکمل ہوتا ہے۔ اگر ایک آدمی قرآن مانے اور حدیث نہ مانے تو یہ آدمی گمراہ ہو جائے، اور ایک آدمی حدیث مانے اور قرآن نہ مانے تو یہ بھی گمراہ ہو جائے۔ قرآن مانے حدیث نہ مانے یہ بھی گمراہ، حدیث مانے قرآن نہ مانے یہ بھی گمراہ۔ اس لیے حدیث اور قرآن دونوں کے ماننے کا نام شریعت ہے۔ حدیث اور قرآن دونوں کے ماننے سے دین بھی مکمل ہو جائے۔ مردہ سے مراد یہاں پر